بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین و حضرات، میں آپ سے کچھ باتیں کرنا چاہتا ہوں، غور فرمائیے۔ جو لوگ ہمیں گزشتہ کئی سالوں سے پڑھتے، سنتے اور دیکھتے آئے ہیں وہ گواہ ہیں کہ ہم نے اس تمام عرصے میں جو بھی کہا وہ آج تک درست ثابت ہوتا آیا ہے۔ یہاں میں ان باتوں کو دہرانے سے بہتر سمجھتا ہوں کہ آج کل کے حالات پر بات کی جائے۔ گزشتہ دنوں ڈنمارک سواد خانے میں دھماکہ ثابت کرتا ہے کہ ہم نے کہا تھا زرداری نواز حکومت دہشت گردوں پر قابو پانے کی اہل نہیں ہے، بلکہ وفاقی ایریا میں شہر کے دل میں سفرا و عمرہ کے وی آئی پی انڈر سیکورٹی ایریا میں دہشت گردی کا واقعہ زرداری نواز حکومت کے منہ پر ایک کھلا تماچا ہے۔ ہم نے کہا تھا یہ لوگ اپنے وعدے پورے نہیں کریں گے، اور وہی ہوا۔ معزول چیف جسٹس کی حمایت کر کے عوام کی ہمدردیاں سمیٹی اور ووٹ حاصل کیے۔ مشرف کے نومبر کے اقدامات کے خلاف بڑے بڑے بیانات داغ کیے، مہنگائی ختم کرنے کے وعدے کیے، روزگار دینے کی باتیں کی اور نہ جانے کیا کیا۔ دوسری طرف ہزاروں لوگوں کے پیٹ پر لات نواز حکومت نے ماری، 4000 افسران کو نوکریوں سے نکالا۔ ہم نے یہی کہا تھا کہ ان کے سب وعدے جھوٹے ہیں۔ اب سب دیکھ سکتے ہیں کہ زرداری نواز حکومت عوام کی مشکلات کی جانب پیٹھ پھیر چکی ہیں۔ چیف جسٹس اور وکلا کو انصاف کی جنگ لڑنے کے لیے اکیلا چھوڑ دیا ہے۔ مشرف کے نومبر اقدامات کی آئینی شکل دینے پر زرداری نواز متفق ہو چکے ہیں۔ میڈیا کے خلاف قائم پیمپرا کو مکمل ڈیزالو کرنے کے بجائے اسے تھوڑے رد بدل کے ساتھ قائم رکھا ہے، یعنی میڈیا کے سر پر سے تلوار ہٹا دی مگر خنجر ان کے سینے پر قائم ہے۔ اب تو صحافی بھی زرداری نواز حکومت سے بیزار نظر آنے لگے ہیں، اور غیر جانبدار لوگ بھی جنہوں نے گزشتہ سالوں میں اپنے تمام مسائل اور زرداری نواز کے حق میں استعمال کیے اب ان سے متنفر ہونا شروع ہو گئے ہیں۔ لوگوں کو ہماری باتیں یاد آنی شروع ہو گئی ہیں، اب لوگ ہم سے متفق ہونا شروع ہو چکے ہیں۔ وہ جان گئے ہیں زرداری نواز کی جنگ اقتدار میں آنے کے لیے تھی، عوام اور ملک کے لیے نہیں، جو میں نے پہلے بھی آپ سے کہا تھا۔ یہاں میں ان چند صحافیوں کو سلام پیش کرتا ہوں جنہوں نے جموں توڑا اور بالآخر ماضی کے وزیر سے کہ جس نے اب اپنی لولی لنگڑی مسلم لیگ بنائی، اور جو کہ اپنے وزارت کے دوران میں ایز انفارمیشن منسٹر پائم کا سب سے بڑا دشمن تھا، اور جس کے دماغ پر پاکستان عوامی انقلاب موومنٹ ہر دم سوار رہی، اور لفظ عوامی اس قدر اس پر سوار تھا کہ اپنی پارٹی کے لیے عوامی لفظ استعمال کیا۔ اس سے صحافیوں نے پوچھ ہی لیا کہ کیا باہر سے انقلاب آ رہا ہے، تو جواب وہی ملا جس کے صحافیوں کو توقع تھی کہ نہ انقلاب نہ انقلابی کہیں پہ۔ میں کہتا ہوں کہ ہر حکومت کا پالتو رہنے والا، ملک کے میڈیا کا جنازہ نکالنے والا، اپنے دورے طالب علمی کا چور، جاہل، ان پڑھ، لفنگا، بدماش اور ذلیل کردار کا مالک، وہ شخص جو راولپنڈی کے لیے کور ہے، اس کو معلوم ہے انقلاب آئے گا تو اس کی موٹی گردن پھانسی کے پھندے پہ ہوگی، دوسروں کی طرح، دوسرے سیاستدانوں کی طرح، بیوروکریٹس کی طرح۔ اس لیے وہ شخص جو پاکستان کے اہم امور میں قوم اور ملک کی قسمت کا ایز اے وزیر ٹھیکیدار بنا بیٹھا رہا اور غنڈہ گردی، بدماشی، بد زبانی، ذلیل ذہنی کی سیاست کو ہمیشہ فروغ دیتا رہا اور دے رہا ہے، اور جو جانتا ہے کہ انقلاب کی تیاری قائم کر رہی ہے، وہ لوگوں کو اپنی مکروہ کردار اور غلیظ بیانی سے بے وقوف بنانے کی کوشش کر رہا ہے، جو کرتا رہا ہے
اور نہ جانے کتنے لوگ اس کے خلاف ہیں، چودھریوں کی طرح بھی۔ اس کے علاوہ اس کے لیے یہی موت بہت ہے کہ وہ اپنی پارٹی کے اعلان کے لیے بلائے گئے صحافیوں سے انقلاب میں پائم کے بارے میں سوالات سن رہا ہے۔ یہ بہت بڑی موت تھی اس کے لیے جب اس پہ سوال کیا گیا انقلاب پائم کے بارے میں، باہر سے آنے والے انقلاب کے بارے میں۔ ہمارا وعدہ ہے کہ اس جیسے غلیظ عناصر کا خاتمہ پائم انقلاب میں ہوگا۔ پاکستان کو اس سے اور اس جیسے کئی ناسوروں سے چھٹکارا مل جائے گا۔ جنرل مشرف نالائق آدمی ہے اور فوجی تھا اور فوجی ہے، اور اس نے نالائق چاپلوس لوگوں کی بھیڑ اپنے گرد جمع کی تھی اور کر رکھی ہے، اور جنہوں نے ملک کو کھوکھلا اور دیوالیہ ہر لحاظ سے کر دیا، اور یہ ماضی کا وزیر مشرف کی اسی بھیڑ کا حصہ رہا ہے۔ اب میں ایک بات کرتا ہوں، مجھے حیرت ہے کہ آمریت کا ساتھ دیتے جاتے رہنے والے وہ فوجی افسران بھی آج منہ دھو کر پارسا بن کر مشرف کے پیچھے پڑ گئے ہیں۔ یہ وہی لوگ ہیں جو سیاستدانوں، بیوروکریٹس اور دیگر کرپٹ عناصر کے ساتھ پائم انقلاب کی آگ کا ایندھن ہوں گے۔ جنرل ضیاء کی آمریت ہو اور مشرف کی آمریت کے دور کا حصہ رہنے والے فوجی افسران معافی کے لائق نہیں ہیں۔ آخر میں یہ کہنا چاہتا ہوں، دو باتیں اور دو ٹوک۔ پہلا میں مطالبہ کرتا ہوں کہ چیف جسٹس اور ججوں کو فوری بحال کیا جائے، بصورت دیگر زرداری حکومت فوری سے پہلے مستعفی ہو جائے، کیونکہ وہ عوام کا اعتماد کھو چکے ہیں۔ اور میں مطالبہ کرتا ہوں پنجاب کی حکومت سے کہ انہوں نے انتقامی بنیادوں پر جن 3,800 افسران کو نوکری سے نکالا ہے ان لوگوں کو کمپنسیٹ کرے۔ دوسری بات یہ کہ آج پاکستان کی عوام کے پاس کوئی نہیں بچا سوائے پائم لیڈرشپ کے، جو کبھی کسی حکومت کا حصہ نہیں رہی اور جس کا ماضی اور حال شفاف ہے۔ سب یاد رکھیں، چاہے کتنی رکاوٹیں آئیں، ہم اپنی جہد کو تب تک جاری رکھیں گے جب تک ملک کی ناسوروں سے چھٹکارا اور بدحالی، تباہی، مشکلات اور مصائب سے نہ نکلے ملک۔ ان سیاستدانوں نے، حکمرانوں نے اور بیوروکریٹس نے ملک کا جنازہ نکال دیا 61 سالوں میں۔ یاد رہے، جب بھی قدرت نے موقع دیا، سیاستدان، حکمران، بیوروکریٹس اور غنڈہ عناصر سر عام پھانسیوں اور فائرنگ اسکواڈ کے آگے لائے جائیں گے، تب ہی پاکستان اپنی اصلی حالت میں آئے گا۔ جمال ٹاکو اور آغا حسن تہ دل سے شکر گزار ہیں جو پائم کو آئے روز سپورٹ کرتے ہیں، لاکھوں کے حساب سے ای میلز اور ڈاک بھیجتے ہیں اور فون کرتے ہیں اور پائم کا ساتھ دینے اور دیتے رہنے کا وعدہ کرتے ہیں اور ساتھ لگ رہے ہیں۔ اور میں بار بار کہتا ہوں عوام سے کہ اپنی آنکھیں کھولیں، جاگیں، اپنے ضمیروں کو جگائیں، کھٹکھٹائیں، اور پاکستان عوامی انقلاب موومنٹ پائم صرف وہ حکومت ہے جو آپ کا ساتھ دے سکتی ہے اور ان کا آپ ساتھ دے سکتے ہیں۔ اب میں اجازت چاہوں گا اس امید کے ساتھ کہ آپ کو سمجھ میں بہت ساری باتیں آ چکی ہوں گی۔ یار زندہ صحبت باقی، پھر ملیں گے۔ السلام علیکم، خدا حافظ۔